إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. حاضرین مجلس، آج کے اس ماہانہ پروگرام میں واعظ و نصیحت کے لیے ہم نے جن آیات کا انتخاب کیا ہے وہ سورۃ المدثر سورۃ نمبر 74 کی آیت نمبر 39 سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا الا اصحاب الیمین، اور بات رہی سیدھے ہاتھ والوں کی، تو دو ہاتھوں میں حشر کے میدان میں لوگ بٹ جائیں گے، ایک الٹے ہاتھ والے ہوں گے اور ایک سیدھے ہاتھ والے۔ تو سیدھے ہاتھ والوں کے تو کیا کہنے، اور جو الٹے ہاتھ والے ہیں ان کی تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن چکی ہوگی۔ یہ بات اس لیے کیونکہ وہاں پر کوئی سفارش کرنے والا موجود نہیں ہوگا، اور کسی بھی طرح کا مال، دولت، کوئی سورس کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ الا اصحاب الیمین، اور رہی بات ان سیدھے ہاتھ والوں کی، فی جنات یتساءلون، تو جنت میں ہوں گے، یتساءلون، اور وہ سوال کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب سوال و جواب، بولنے چالنے کی وہاں آزادی ہوگی۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرمین سے، گنہگاروں سے وہ سوال جواب کر رہے ہوں گے۔ اب مجرمین کہاں ہیں، گنہگار کہاں ہیں، جنت میں کہاں ہوں گے، تو جہنم میں ہوں گے۔ تو جو جہنم کے اندر پہنچے ہوئے گنہگار لوگ ہیں، کافر نہیں ہیں، گنہگار۔ کافر تو جہنم میں ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کو پڑھتے تھے، اپنے اپنے وقت میں انہوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی کچھ مانی کچھ نہیں مانی، کوتاہیاں اور کمیاں، سستیاں ان کے یہاں رہی۔ تو فی جنات یتساءلون عن المجرمین، تو جہنم کے اندر موجود وہ سوال کریں گے جہنمیوں سے، اور کیا سوال کریں گے؟ پہلا سوال یہ ہوگا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، تو پہلا جو سوال ہے وہ یہ کہ تم جہنم میں کس وجہ سے آ گئے ہو؟ آپ بڑے اچھے تھے، اچھے کام کرتے تھے، آپ کو ہم اچھا سمجھتے تھے، آپ بھی مسلمان تھے، لیکن آپ جہنم کے اندر ہیں تو کس وجہ سے ہیں؟ تو یہ ایک آدمی سے سوال نہیں ہے، عن المجرمین، جہنم میں موجود، یہاں جمع کا استعمال ہے، یعنی بہت سارے لوگوں سے سوال کر رہے ہیں۔ کون؟ جنتی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو جہنم میں کون سی چیز لے آئی، کس وجہ سے آپ جہنم میں پہنچ گئے۔ جنت پہ پہنچنے کے بعد جنتی جہنمیوں سے سوال و جواب کر رہے ہیں، اور جہنمی جو جواب دے رہے ہیں وہ جواب سمجھ میں آنا چاہیے۔ وہ جواب سمجھنے کے بعد، سننے کے بعد اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور ان تمام کمیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ جہنم میں پہنچنے کے بعد جو ان کا تجربہ ہے
جو وہ اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ رہے ہیں اور اس کو چکھ رہے ہیں، عذاب کو، عذاب میں مبتلا ہیں، عذاب کی تمام طریقے کی جو پریشانیاں ہیں وہ جھیل رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی جو چیز جو انہوں نے ذکر کی، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، اس تعلق سے آپ سماج میں غور و فکر کریں، کتنے آپ کو اچھے لوگ مل جائیں گے جو بہت اچھے ہیں اور سماج ان کو اچھا سمجھتا ہے، پنچایتوں میں فیصلہ کرتے ہیں، کاروبار میں ان کا نام ہے، حاجی بھی ہیں، نمازی نہیں ہے، بس حاجی بھی ہیں، اور آپ ان سے کہیے تو کبھی کبھی جواب دیتے ہیں کہ مسجد کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، مسجد کے لوگ ہمیں جچتے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم جیسے تیسے، اللہ ہمارے دل میں ہے، اس طریقے سے جواب آتے ہیں، اللہ دل میں ہے ہمارے، اور اللہ ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، اور آپ اور سمجھائیے تو کبھی کبھی جواب دیتے ہیں ارے ہم ان سے تو اچھے ہی ہیں جو اذان دے رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تکبیر بول رہے ہیں، داڑھی رکھ رہے ہیں، اور پیچھے سے دیکھو کیسے کیسے کام کر رہے ہیں، ہم نہیں کرتے کام الٹا سیدھا، ہم نے حلال کمائی کی کھاتے ہیں، ایسے جواب ہیں ان کے۔ اور جہنمی کیا بول رہے ہیں، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ کمی پائی جا رہی ہے، اور مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں ویران ہیں، اور ویران ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب تو لاک ڈاؤن کا ایک ایسا بہانہ لگا لوگوں میں کہ ایک بڑی تعداد ہے جو گھروں پہ فرض نماز ادا کر رہی ہے، بڑی تعداد ہے جو گھروں پر فرض نماز ادا کر رہی ہے، مسجد کا رخ نہیں ہے، اور ایسا نہیں کہ چلو ایک وقت کی، دو وقت کی، کبھی ایمرجنسی میں ادھر ہو گیا، لیٹ ہو گئے، جماعت نکل گئی، نہیں، جمعہ میں حاضری ہوتی ہے، اور دھیرے دھیرے ایسے لوگ بھی ہمارے سامنے آ گئے ہیں کہ جو نماز میں آتے تھے اب وہ جمعہ میں بھی بس تھوڑی دیر کے لیے آ رہے ہیں۔ شیطان دھیرے دھیرے غلبہ حاصل کر رہا ہے، تو شیطان اپنے انداز سے غلبہ حاصل کرتا ہے، ایسا نہیں کہ آپ کو کفر میں دھکیل دے گا، آپ کو شرابی بنا دے گا، آپ نہیں، جس طریقے سے آپ گھومنا چاہتے ہیں اس طریقے سے آپ کو گھمائے گا۔ تو آپ نماز سے گھوم رہے ہیں، فرض نماز سے، اسی سے آپ کو گھما دیا۔ تو جہنمیوں کا یہ پہلا جواب تھا، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور یہ تو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور اگر آپ سورہ ماعون پڑھیں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، اس کا ترجمہ یہ ہے فویل للمصلین، تباہی اور بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ کیسے نمازی؟ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، یہ سستی نہیں کرتے تھے، یہ تو پڑھتے ہی نہیں تھے، جو سستی کرتے ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے وہ کہاں ہوں گے، فویل للمصلین، وہ جہنم کے ایک الگ گڑھے میں پڑے ہوں گے، سستی کرنے والے، چاہے وہ رکوع کی سستی ہو، سجدے کی سستی ہو، یا نماز پڑھنے ہی کی سستی ہو کہ پڑھ لیں گے، پڑھی نہیں پڑھی، کبھی چھوٹ گئی، نمازیں نکال دی بیٹھے بیٹھے، یہ بھی ایک سستی ہے۔ اور کبھی لوگوں نے بتا دیا، سمجھا دیا، لیکن سجدہ پھر بھی ڈھنگ سے نہیں ہو رہا، رکوع ڈھنگ سے نہیں ہے، لوگوں نے بتا دیا ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان میں ایک دعا ہے، اور پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے، اور پوری سیدھے کھڑے ہو جاتے، ریڑھ کی ہڈی آ جاتی تھی اپنی جگہ پر۔ اس کے باوجود ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی کہ وہ دوسرے پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد میں بیٹھنے سے پہلے ہی واپسی، پتہ نہیں کیا، ویسے بعد میں بیٹھا رہیں گے، رکوع سے اٹھنے میں پتہ نہیں کیا دقت ہے۔ یہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے، کبھی کبھی تو انجانے کی وجہ سے، اور کبھی کبھی یہ شیطانی وسوسہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان ان کو بہکا لیا ہے، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ فرقہ پرستی کی جو بیماری ہے نا، اس نے ایسا کر دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو صرف داڑھی لوگوں نے اسی لیے کٹا لی کہ وہ دیوبندی زیادہ داڑھی رکھتے ہیں، ہم کم رکھیں گے، ایسے بھی لوگ مل جائیں گے آپ کو۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ نماز میں آپ اتنے پیر کھولیں جتنے آپ کے کندھے ہیں، مگر نہیں، انہیں سامنے والے کو دیکھ کے ہاں ہمیں تو زیادہ چوڑانا ہے، وہ کھولتے نہیں، ہم کھولیں گے پورے۔ یہ فرقہ پرستی بھی ہمیں بہت سارے گناہوں میں لے کر لے جاتی ہے، ڈبے دیتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ٹوپی لگانا معیوب سمجھتے ہیں، پسندیدہ چیز ہے بھائی،
فرض نہیں کہہ رہے ہیں ہم، پسندیدہ چیز ہے. یا پھر آپ بالوں کو بہت اچھے طریقے سے کنگھا کر کے رکھیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو سماج کی اس آیت کریمہ کے تحت ذکر کی جا سکتی ہیں. قالوا لم نک من المصلین، انہوں نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسرا جواب یہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. مسکین کو کھانا کھلانا، جو مسکین ہے اس کو کھانا کھلانا، ایسا نہیں کہ پارٹی کرنا. پارٹی تو بہت لوگ کرتے ہیں. مسکین کو کھانا، مسکین عام طور پر جو صحیح مسکین ہے عام طور پر وہ آتے نہیں ہیں. غیرت مند ہوتا ہے، اللہ کے بھروسے پر رہتا ہے، لیکن ہے مسکین، بہت ساری اس کے یہاں ضرورتیں، اور ہم ایسے مسکینوں کو دیتے جو ہمارے دروازے پہ آئیں، سماج میں ہمارا چرچا کریں، دکان پہ پہنچے، شو روم پہ پہنچے، پھر ہم کرسی پر بیٹھ کے بولیں کل آنا، کام لگ رہا ہے تھوڑا سا، پھر وہ کل آئیں، شام میں آنا، پھر شام میں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں یہ مسکین ہے. اس انداز میں مسکین کو دیا تو کیا دیا؟ آپ نے اپنا مال تھوڑا دیا ہے، تو اس مسکین کا حق ہے آپ کے مال میں، وہ دیا ہے آپ نے. اپنے مال کو آپ نے پاک کیا ہے اس مسکین کی وجہ سے. اس مسکین کو مال دے کر آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا. اس مسکین کو دینے کے بعد میں آپ کے اللہ رب العالمین اگلی زندگی میں بلائیں مصیبتیں ٹالے گا. یہ مسکین آپ کے لیے بڑی نعمت ہے. لیکن اس مسکین کے ساتھ بھی کھلواڑے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسکینوں کو لوگ دیتے نہیں، دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو مسکینوں کو نہیں دیتی ہے. اور اپنے رشتہ دار جو مسکین ہیں ان پر دے کر واہ واہی احسان جتلائے جاتے ہیں، ظلم و زیادتی کی جاتی ہے. ذرا سا دے دیا، ارے ہم ان کو بہت کچھ دیتے ہیں، ہمارے ذرا کام نہیں آئے، تو آپ نے اسی لیے دیا تھا کیا یہ کام ہے؟ اس ٹاپک کے تعلق سے اس آیت کریمہ کے ضمن میں بھی سماج کی بہت سارے تانے بانے ہیں جو بکھرے پڑے ہیں. اور ایسا لگتا ہے ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد میں اللہ نہ کرے کہ ہم کہاں ہوں گے، ہمارا ٹھکانہ کدھر کی طرف ہوگا. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اور اس کے بعد جو پوائنٹ ہے جو جہنمیوں نے ذکر کیا، تیسرا پوائنٹ، 3 ہی پوائنٹ ذکر کیے ہیں، تیسرا پوائنٹ بہت اہم ہے. اور اس کے بعد میں شیخ آئے ہوئے ہیں، میں اپنی بات کو ختم کروں گا. بہت اہم، اس کو دماغ کی جو مضبوط والی گرہ ہو اس کے اندر گانٹھ باندھ کے اس کو بٹھا لیجیے. بہت اہم پوائنٹ ہے جو جہنمیوں نے اجاگر کیا، رب العالمین نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ میں بحث کرتے تھے. کیا جواب ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے، سود خوری نہیں ہے ذکر میں، زناکاری، سود خوری، گالی دینا، لڑائی جھگڑا، ظلم و زیادتی، مار پیٹ، مرڈر، یہ نہیں ہے. تیسرا پوائنٹ جو ذکر ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے تھے. ہمارے شہر میں ایسے سے بحث کرنے والے موجود ہیں کہ نمازیں پڑھی 1 ہفتہ ہو گئی مگر دین کے مدے پر بحث کرتے ہیں، دین کے مسئلے پر بحث کرتے ہیں، وہ سب سے بحث کرتے ہیں، عالموں سے بحث کرتے ہیں، عام لوگوں سے بحث کرتے ہیں، نمازیوں سے، تمام لوگوں سے بحث کرتے ہیں. اور دین کے مسئلے پر خود نماز پڑھنے مسجد نہیں جاتا. جمعہ میں بھی جائے گا تو بڑے حساب سے جائے گا. جس دن اسے بڑا موقع ملا بن ٹھن کے، پڑھے لکھے لوگوں میں ان کا نام آتا ہے، ایسے لوگوں کی طرف میں آپ کا اشارہ کر رہا ہوں. کبھی کبھی تو ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے آپ کے شہر میں جو قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، وہ دین کے بارے میں بحث کرتے ہوئے ملیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، جماعت کی نہیں، جماعت کے علاوہ بھی نہیں پڑھتے ہیں. کہتے ہیں یہ ضروری ہے، یہ بحث کرنا ضروری ہے. سدھریں گے کیسے لوگ؟ ہم سدھاریں گے. اس انداز کی باتیں ہیں. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے تھے. بحث ہے ہی نہیں دین کے اندر، دلیل کی بنیاد پر بحث ہے. ہماری جتنی بحثیں بے دلیل ہیں، افواہوں پر ہم ٹک کر پھر بحث کرتے ہیں. پتہ نہیں ہے یہ بات کہاں سے اڑی، کیسے اڑی، اب اس کو اڑائے جا رہے ہیں.
یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا کارن ہے، کیا لوجک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس کے پوچھنے میں کوئی فتنہ برپا ہو جائے، عین ممکن ہے کہ کوئی بہت بڑی آفت آ جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن لوگ اس بات پر دھیان نہیں دیتے، بس افواہ ملی، اب اس کے پیچھے ہوا، اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ دین کا ایک شوشہ مل گیا سوشل میڈیا پر کہیں، بس اب اسے پکڑ کر اب سوالات چلا رہے ہیں۔ پورا مہینہ گزر گیا، کاروبار پر بھی دھیان نہیں، بچوں پہ دھیان نہیں۔ اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے جو لوگ دین کے بارے میں بیجا فالتو بحث کرتے ہیں، عام طور پہ وہ اپنے بچوں پر دھیان نہیں دے پاتے، ان کے کاروبار بھی ٹھپ ہو گئے ہیں، کاروبار پر بھی دھیان نہیں دے پاتے وہ۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً جو اہل حدیث طبقہ ہے وہ اس تعلق سے سوچے کہ ہم بغیر پڑھے کچھ چیزیں پڑھ لی ہیں، ایک دو کتابیں پڑھ لی ہیں، اب بحث کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم نے یاد ہے مجھے ایک بیان دیا، اب وہ بیان ایسا تھا کہ جو عام کتابوں میں وہ چیز نہیں تھی۔ تو جمعہ کی نماز مکمل ہوئی، فون آئے، میں نے بتایا کہ ایک صاحب کے لیے، کئی لوگوں کو ہم نے سمجھایا فون پہ، تو ایک صاحب کے لیے بہت، وہ بھی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں میں آتے ہیں، ان کو میری زبان سے یہ نکل گیا، یہ آپ فقہ میں پڑھیں اسے، فقہ مانتے ہیں، ہم قرآن حدیث مانتے ہیں۔ اگر میں اسے یہ کہتا کہ تھوڑا سمجھ لو اور سمجھ سے غور و فکر کرو، وہی تو میں نے بولا، فقہ میں سمجھنا ہے۔ سارے مسائل آپ قرآن حدیث میں، کچھ چیزیں ہیں بھائی جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، جو آپ آیت پڑھ کر مسئلہ نہیں نکال سکتے، لیکن اہل علم پڑھے لکھے لوگ اسی آیت سے وہ مسئلہ نکال لیں گے، اور آپ کو جب سمجھائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی کو تو سمجھ بولتے ہیں، سمجھ اور اسی کے اصول ہیں۔ بعض اہل حدیث اس انداز میں بھی گفتگو کرتے ہیں، انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی، اردو کی 2-4 کتابیں پڑھ کے کہ مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے، یہ چیزیں ہیں، ان کی بنیاد ہے حرام اور حلال، یہ 2 چیزوں پر ٹک کر اپنے آپ کو گھما رہے ہیں۔ مستحب بھی چیزیں ہیں، مکروہ بھی چیزیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کہاں ہے دین میں، یہ کہاں ہے قرآن میں۔ آپ کتاب پڑھیں، کتاب پڑھیں گے اس میں انشاءاللہ آپ کو چیزیں ملیں گی۔ آپ اہل علم کو سنیں، اگر آپ بہت اوپر سطح سے آپ نے علم حاصل کیا ہے تو اوپر چیزیں ہی لوگوں کو مل پاتی ہیں۔ تو بحث نہ کی جائے بلکہ دلیل تلاش کی جائے۔ اس کے بعد میں جواب دیا ہے جہنمیوں نے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ آخرت کے دن کو دھیرے دھیرے آدمی جب ان چیزوں پر پڑھتا ہے تو جھٹلانے لگ جاتا ہے۔ آپ کے شہر میں ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جادو کو مانتا ہی نہیں، میں جنات کے نہیں مانتا، اور اب بہت سارے لوگ ہیں ایسے۔ اور جبکہ یہ بھی معاملہ ہے کہ یہ افراد تفرید کا معاملہ بھی چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے اہل علم کی گفتگو سنیں گے تو بعض تو ایسے آپ کو لوگ ملیں گے کہ ہر چیز میں ان کو یہی نظر آتا ہے کہ یہ جنات آ گیا، ہر چیز میں۔ بعض ایسے ملیں گے آپ کو کہ آپ کو نارمل طریقے سے نہیں بھائی، اور یہ افراد تفرید ہو رہی ہے۔ اس میں افراد تفرید سمجھ رہے ہیں، اس میں کہیں بہت زیادہ چڑھ گیا ہے معاملہ اور کہیں بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا ہے۔ بھی ہمارے حال ہی کے ایک بہت اچھے عالم مقیم فیضی، انہوں نے اس تعلق سے کتاب لکھی ہے، بہت اہم کتاب ہے راقیوں کے اوپر، اور اس وقت تو راقیوں کا بہت تیزی سے معاملہ ہے، بہت تیزی سے معاملہ چل رہا ہے۔ قرآن حدیث والے کم اور ویسے آپ کو بہت ملیں گے، حالانکہ یہ بہت ساری جگہوں پر اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی پڑتی ہے، بہت ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن حدیث سے ہٹ کر لوگ کام کر رہے ہیں، ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ کئی مرتبہ عظیم بھائی سے ہماری گفتگو ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے پوچھا فلاں عالم صاحب ہے، انہوں نے بتایا کہ ارے وہ بھی کچھ ایسا کام کرتے ہیں۔ پھر ہم نے تحقیق کی تو واقعی ملا کہ عالم ہے، وہ ٹھیک ٹھاک عالم ہے، اس کے باوجود قرآن حدیث سے ہٹ کر وہ کام کر رہے ہیں اسی میدان میں۔ تو بہت غور و فکر کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ ہم قرآن حدیث کی دولت ہمیں ملی، نعمت ملی، اور پھر دھیرے دھیرے ہم کہیں دوسری جگہ بھٹک کر چلے گئے اور اپنے آپ کو سمجھ رہے کہ ہم تو اہل حدیث ہو گئے ہیں۔ بس وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ پھر موت آ گئی۔ ایسی انہی باتوں میں رہے ہم، جوانی بیتی، بڑھاپا آیا،
موت آ گئی. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. اور یہاں آ کر دیکھا ہم نے, قبر میں پہنچ کر دیکھا, یہ جہنمیوں کا بیان ہے. قبر میں پہنچے, حشر کا میدان, ہم پہنچے جہنم میں پہنچ گئے. ہم سوچ رہے تھے چلو وہ سفارش کرنے والا آ جائیں گے, جن کے نام پہ ہم دم بھرتے تھے شفاعت ہو جائے گی. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. کوئی شفاعت کرنے والا دور دور تک نہیں مل رہا ہے. کسی کی شفاعت کا, سفارش کا کوئی فائدہ ہی نہیں مل رہا ہے ہمیں. کیوں؟ اس کے اصول ہیں, ضابطے ہیں. اللہ رب العالمین ایسے ہی کسی کی شفاعت نہیں سنے گا. جس کے لیے اجازت دے گا, اور جس کے لیے اجازت دے گا اپنے حساب سے دے گا رب العالمین. ایسے تھوڑی کسی مشرک کو, شرک کرنے والے کو, بدعت کرنے والے کو, دین کی گمراہی پر زندگی گزارنے والے کو شفاعت کا تھوڑا موقع ملے گا. تو یہ بڑے اصول ہیں, ضابطے ہیں. فما لهم عن التذکرۃ معرضین. یہ آیت کریمہ آپ پڑھ کر دیکھیں پوری. یہ چند آیات تھی جن کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی ہیں, اور قرآن مجید کی اس ٹاپک پر جو آخرت کا ٹاپک ہے بہت تفصیل سے قرآن مجید نے گفتگو کی ہے. ایک ایک پوائنٹ کو ذکر کیا ہے. جتنے بھی سوالات ہو سکتے ہیں لوگوں کے, ان تمام سوالوں کی جو آج کل جو کامریڈ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, دہریہ ملحد دوبارہ سے اجاگر ہو رہے ہیں, اور یہ بہت تیزی سے اپنے اپنے الگ الگ روپ میں یہ سامنے آ رہے ہیں, اور ان کے جوابات بہت ٹیڑھے ٹیڑھے جوابات ہیں. ایسے جوابات ہیں کہ ہمارے نوجوان ان سوالوں کو سننے کے بعد میں سوال پوچھنے کی ہمت نہیں کرتے, خود بہک جاتے ہیں, خود ہی اس میں خود ہی غور و فکر کر کے بغیر پوچھے بغیر پڑھے اسی میں ڈوب کر اپنے آپ کو گمراہ کر لیتے ہیں. جسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عین جوانی میں جو شادیاں کی, اتنی ساری شادیاں کی, یہ شہوت کی وجہ سے کی, مزہ لینے کے لیے. یہ سوال آتا ہے, کامریڈ کی طرف سے آتا ہے. اور آپ نارمل کسی کو کہہ دیں کہ بھائی کس آدمی پر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں, اس آدمی پر جس نے اپنی عین جوانی میں جو شادی کی, اگر آپ اسی پر غور و فکر کر لیں تو جواب آپ کو مل جائے گا کہ کیا ہے. بولے یہ ہے کہ اس شخص نے جو پہلی شادی کی وہ بیوہ سے نہیں ڈبل بیوہ سے کی. 40 سال کی عمر, 25 سال کیا 15 سال کا فرق ہے. اور شادی کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ دوسری شادی کر لی, نہیں, جب تک یہ آپ کے نکاح میں رہی آپ نے دوسری شادی ہی نہیں کی, اور پوری جوانی بتا دی. آپ اس آدمی پر بلیم لگا رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں اس عظیم شخصیت پر. اور جب شادی کی دوسری تو جب 50 کراس ہو چکے تھے, 50 پار ہو چکے تھے آپ, 52.5 سال کی عمر میں آپ نے دوسری شادی کی ہے. اس وقت آدمی شادی کے لائق نہیں رہتا, شادیاں نہیں کرتے لوگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو شادی کی دوسری تیسری, اس کے بعد ان کے اندر بڑی حکمتیں تھیں, کچھ دوسرے ادیش اور مقاصد چھپے ہوئے تھے. اتنا اگر آپ آدمی کسی کے سامنے بول دے تو جو عقل مند آدمی ہوگا اس کے بعد ذہن میں آ جائے گی, اور اگر فطور بھرا ہوا ہوگا تو اس کے بغل میں جو سن رہا ہے اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گی. اس کو نہ آئے لیکن دوسرے کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہاں واقعی ایسے انسان پر الزام لگا رہے جس نے اپنی پوری جوانی ایک ڈبل بیوہ کے ساتھ گزار دی. اس کے بعد میں جو شادیاں ہوئی ہیں تو ان کے اپنے اپنے حکمتیں ہیں, بہت ساری حکمتیں تھی. بہت سارے خاندان جھگڑ رہے تھے آپ سے تو آپ ان کے داماد بن گئے تو جھگڑا ختم ہو گیا. کہیں جھگڑا کو ختم کرنا تھا, کہیں پر دین کو پہنچانا تھا. شادی ہوئی تو عورتوں کے ذریعہ عورتوں کے مسائل کو پہنچانا تھا, عورتوں کے مسائل پہنچائے, عورتیں اپنے مسائل کو سمجھتی تھی اور وہ اچھے انداز میں سمجھیں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گی. تو بہت ساری حکمتیں تھیں. تو انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دعا گو رب العالمین سے کہ الہ العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم جو اس وقت اسلام پر جو اعتراضات الزامات اٹھائے جا رہے ہیں بے بنیاد ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں, مگر ان کا تشفی بخش, سکون بخش اور صاف انداز میں صاف لب و لہجے کے ساتھ میں ہم سب کو اسلام کی طرف سے جواب دینے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم ہمیں اسلام کی بنیادیں پڑھنے کی, اسلام کی تعلیمات کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو خود کو اسلام میں اسلامی ڈھانچے میں ڈھالنے کی اور اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ یہ جو ہم نے سورہ مدثر کی آیتیں ابھی سنی ہیں جن میں جہنمیوں کا بیان موجود ہے, جہنمیوں کی جو باتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوئے ہیں, مولا کریم یہ اکثر باتیں تو ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں. اے اللہ ہم سب کو ان تمام عادتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ آخرت کی صحیح انداز میں تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما اور جنت کے
بالا خانوں کے لیے مکمل تیاری کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہے اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمیں اپنے پاس بلا ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کلمات ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔